اس نے مجھے ایک اور بات کہی تھی کہ حضرت عمر جو تھے وہ اپنے اسلام میں شک رکھتے تھے اور اپنے آپ کو منافقین میں سے سمجھتے تھے۔ زہری سے روایت جی بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کی تاخیر ہوتی تھی تو اس زمانے میں وہ پہاڑی سے جا کے پہاڑی سے گرانے کے چکر میں ہوتے تھے کہ میں وہاں سے گر جاؤں، گرا دوں، اپنے آپ کو خوشی کر دوں۔ جی ہاں جی ہاں۔ تو کیا آپ مجھے اسکین دکھا سکتے ہیں؟ اس اللہ کے ہاتھ میں کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ امتی بن جائے، میری اتباع کرے۔ السلام علیکم، بات کرو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ یار صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت مہربانی، خدا آپ کو عزت دے، سلامتی دے، بہت مہربانی آپ۔ اللہ عز و جل آپ کو سلامت رکھے۔ جی میں محمد عثمان فاروقی کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ خدا آپ کو عزت سلامتی دے۔ کوئی مولوی ہے یا عام آدمی؟ جی ویسے معلومات تو ہے میرے پاس، لہٰذا میں عام ہوں، مولوی نہیں ہوں۔ اس سے پیش نماز سمجھ لیں مجھے۔ ہاں مولوی ہیں پھر تو۔ جی جی پھر مولانا صاحب ہیں۔ کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کے کرم۔ آپ سنائیں لوگ ٹھیک جو ہے ٹھاک؟ نا وہ پاکستان میں مولوی حضرات کو حلوے وغیرہ لڈو وغیرہ بہت کھلاتے ہیں، کیا آپ کا خیال رکھتے نہیں رکھتے آپ کے جو نمازی جی لوگ جی ہیں؟ جی بالکل 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 کھاتے ہیں۔ واہ، زندہ باد۔ جی جی اوکے، حکم کریں مولوی صاحب۔ جی میرے کچھ سوالات تھے اور کچھ حوالہ جات آپ سے لینے تھے۔ تو میں نے آج تک پاکستان میں شیعہ میں آپ جیسا عالم نہیں دیکھا۔ میں آپ کا خادم ہوں۔ ہاں، یہ آپ کی میں تعریف نہیں کر رہا بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ علم کے لحاظ سے آپ جیسا کوئی بھی بندہ آج تک شیعہ میں نے نہیں دیکھا۔ آپ کی تو میری خواہش یہی تھی کہ میں آپ ہی سے یہ سوال کروں تو بہتر ہے۔ جی جناب، جی حکم کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کی اور جو ہے ان کے خلاف کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی بلکہ ان کی خلافت کو تسلیم کرتے رہے، تو آج کل کے شیعہ انہی اصحاب کے بارے میں یا ان کے شان میں گستاخیاں کیوں کرتے ہیں؟ تو بات یہی ہے کہ آپ کے ہر جملہ، سب جملے جو آپ نے کہا نا، جتنے کہے وہ سب غلط ہیں۔ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بیعت کیا، ان کے خلاف کچھ نہیں کہا ہے اور ان کا ساتھ دیا ہے، یہ سب آپ کے مقدمات غلط ہیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کا ساتھ نہیں دیا ہے، ان کی بیعت نہیں کی ہے اور ان کے خلاف خاموش نہیں رہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام ابو بکر کو باطل خلیفہ سمجھتے تھے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کے وہ جائز سمجھتے تھے، بشرطے کہ ان کے پاس ساتھی ہوں۔ ان کو ساتھی نہیں ملے، لوگوں نے ساتھ نہیں دیے، اور اگر وہ خود فرماتے ہیں، بہت سارے روایت ہیں ہمارے پاس، کہ اگر میں تلوار اٹھاتا تو حسن حسین علیہ السلام شہید ہو جاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل اقدس کٹ جاتی، اور وہ لوگ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت محنت سے مسلمان بنایا تھا اور بہت محنت کر کے ان کو مسلمان بنایا، وہ سب مرتد ہو جاتے، دین سے خارج ہو جاتے۔ تو اس لیے میں نے تلوار نہیں اٹھایا، کیونکہ ساتھی اتنے نہیں تھے اور پیروزی کا امکان نہیں تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی عہد یہی تھا کہ اگر ساتھی نہ ملے، آپ کو آوان و انصار نہ ملے، تو آپ ان کے ساتھ جہاد نہ کریں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے جہاد نہیں کیا ابو بکر کے خلاف، لیکن وہ ہمیشہ بولتے رہے۔ انہوں نے ہمیشہ جہاں بھی ان کو موقع ملا، انہوں نے اپنے حق کا یاد دلایا ہے، اور ان کے کئی مناظرات ہیں، استدلال ہیں، شیعہ کتب میں موجود ہیں کہ انہوں نے کیسے خلافت ابو بکر میں مختلف مواقع پر خود ابو بکر سے، بقیہ صحابہ سے کس طرح انہوں نے استدلال کیے۔ کہ ہمارا ایک کتاب ہے، کتاب الاحتجاج، تبرسی صاحب کی کتاب ہے، میں کتاب آپ کو دکھاتا ہوں، ایک منٹ۔ جی میں نے دیکھی ہے وہ تبرسی صاحب، کتاب الاحتجاج ہے یہ عزیزو، کتاب الاحتجاج، احتجاج التبرسی، یہ بہت موٹی کتاب ہے، اس کے ایک اور اسی جتنا ایک اور بھی جلد ہے، اور ایک اور کتاب ہے کتاب بحار الانوار میں کتاب الاحتجاج، اس میں بھی کتاب الاحتجاج ہے، تو اس میں بہت زیادہ احادیث ہیں، بحار میں اور کتاب الاحتجاج میں
بہت سارے احادیث ہیں انہوں نے جمع کیا ہے جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تقاریر ہیں ابو بکر کے خلافت میں، اور ان کے مناظرات ہیں، ان کے استدلالات ہیں کہ یہ جو مسلمانوں نے میرے ساتھ کیا ہے، میں آپ کا امام ہوں، میں آپ کا خلیفہ ہوں، اللہ کا غضب آپ پہ نازل ہو جائے گا، بدعتیں شروع ہو جائیں گی، آپ نے کفر کے دروازے کھول دیے ہیں امت پر، تم لوگوں کو میرا ساتھ دینا ہے، اور یہ ابو بکر خلیفہ نہیں ہے۔ اس طرح مختلف مقامات پر کہ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے، اس کا استدلالات بہت زیادہ ہیں ہماری کتب میں۔ تو میں توجہ دلاتا ہوں آپ کو کہ اس میں شیعہ نقطہ نظر کو آپ دیکھ لیں، کتاب الاحتجاج میں دیکھیں، کتاب سلیم بن قیس میں دیکھیں، کتاب کافی میں دیکھ لیں، ہاں کتاب بحار الانوار، اس میں جو 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں مجلدات ہیں، 9 سے 12 11 12 13، وہ کتاب احتجاج ہے، اس میں دیکھ لیں، اس میں بہت سارے ان کے استدلالات ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام کے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ آپ نہ کہیے کہ شیعہ کیوں برا بلا کہتے ہیں، شیعہ برا بلا کہتے ہیں اس لیے کہ واقعاً یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا سیرہ تک ان کو غاصب سمجھتے تھے، اور یہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا ہے، اس میں بڑا فرق ہے، تلوار نہیں اٹھایا ہے ان کے خلاف، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساتھی نہیں تھے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اگر جہاد کے لیے پاور نہیں ہے، سپاہی نہیں ہے، تو جہاد ساقط ہے، ٹھیک ہے نا، وسعت ہے، توانائی ہے تو تکلیف ہے۔ اگر جہاد کا نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، جہاد کرتے ہیں تو پورا اسلام تباہ ہو جاتا ہے، سب لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اہل بیت بھی تباہ ہو جاتے ہیں، تو پھر تو جہاد حرام تھا اس حالت میں، جہاد نہیں کیا، لیکن وہ خاموش نہیں ہوئے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ابو بکر حق پر ہے۔ جی جناب مزید۔ اچھا، لیاری صاحب، میرا ایک شیعہ بندے سے بحث ہوا تھا، تو اس نے کچھ مطلب مختصر بحث ہوا تھا، کیونکہ ہماری جو شیعوں سے ملاقات ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تو اس نے کچھ مجھے کتابوں کے حوالے دیے تھے جو ہماری کتابیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ اس نے مجھے ایک اور بات کہی تھی کہ حضرت عمر جو تھے وہ اپنے اسلام میں شک رکھتے تھے اور اپنے آپ کو منافقین میں سے سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، اس بندے نے کہا۔ جی میرا عرض سنیں، اور اس نے مجھے حوالہ دیا تاریخ اسلام کا، الخلفاء کا، اور البدایہ و نہایہ کا، اور جامع البیان کا، لیکن ان کتابوں میں نے اور اس نے عبارت بھی پڑھی تھی کہ حذیفہ احد اصحاب النبی ابھی سر الیہ اسماء المنافقین و ناشدہ عمر باللہ انا من المنافقین۔ جی بالکل ہے، یہ حذیفہ کی روایت مشہور ہے، ہاں بالکل یہ مشہور ہے، معروف ہے، آپ لوگوں کی کتب میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام حذیفہ کو بتائے تھے، 13 12 14 کچھ نام تھے اس طرح کہ یہ منافق ہیں۔ اچھا جی وہ مجھے بات مل گئی، وہ بات مجھے مل گئی ابھی، جی جو میں سوال کرنا چاہتا تھا نا، اس نے کہا کہ جب بھی وہ یعنی کہ پیغمبر اکرم کے پاس جب بھی وحی کے آنے میں دیر ہو جاتی، خودکشی کا معذلہ ارادہ کر لیتے تھے، وہ بخاری میں، اور بارہا یہ چاہتے تھے کہ اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دیں، یا اپنی نبوت میں شک کرنے لگتے تھے۔ بالکل یہ بخاری میں موجود ہے، جی ہاں، زہری سے روایت ہے، زہری سے روایت ہے، بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جب وحی کی تاخیر ہوتی تھی، اور یہ عائشہ سے روایت ہے، اس زمانے میں جب وہ مکے میں تھے، ہاں تو اس زمانے میں وہ پہاڑی سے جا کے پہاڑی سے گرانے کے چکر میں ہوتے تھے کہ میں وہاں سے گر جاؤں، گرا دوں، اپنے آپ کو خودکشی کر دوں۔ جی ہاں جی ہاں، تو یہ جی ہاں ان کو اپنی نبوت میں شک ہے۔ آپ مجھے اسکین دکھا سکتے ہیں؟ جی ابھی میں دکھا دوں گا، ابھی میں دکھاتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو جی ہاں میں بھی دکھاتا ہوں، کوئی بات۔ اچھا عزیزو، یہ کتاب ہے بخاری، صحیح بخاری، اچھا چاپ دارو احیاء التراث العربی، جو چپی ہے سنہ 2001 میں، احیاء التراث العربی بیروت میں۔ یہ کتاب التفسیر ہے، صفحہ نمبر ہے 1236، باب اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ، وحی کا آغاز اور خواب نظر آتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ حدیث نمبر 6982۔ یہاں پر ملاحظہ فرمائیے کہ عروہ نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ قالت، جب پہل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی کا آغاز ہوا تو ان کو خواب نظر آتے تھے، فَكَانَ لَا يَرَى رُؤْيَا إِلَّا جَاءَتْ مِثْلَ فَلَقِ الصُّبْحِ، تو ان کے رویا جو ہے صبح کی روشنی کی طرح واضح ہوتی تھی، اس طرح۔ اچھا روایت پڑھتے پڑھتے یہاں پر خودکشی کا جو ہے، اچھا یہاں پہ آ جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد چلے گئے، اس کو شک ہو گیا تھا، وہ چلے گئے تھے ورقہ ابن نوفل کے پاس،
ابن خدیجہ کا جو چچا زاد بھائی تھا وہ کانا عمران تنصر فی الجاہلیہ، جاہلیت میں وہ نصرانی بن چکا تھا اور اس کو کتاب پڑھتا تھا، تو اس کے پاس چلا گیا، تو اس نے، وہ بڑا بوڑھا آدمی تھا، کانا شیخا کبیرا قد عمی، وہ بوڑھا شخص تھا، وہ اس کا اندھا بھی تھا. تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس سے کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اسمع من ابن اخیک، اپنے بتیجے سے سنو. فقال ابن ورقہ نے کہا کہ یہ بتیجے تم کیا کہہ رہے ہو؟ ماذا ترى؟ فاخبره النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما رأى، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنایا کہ کیا ہوتا ہے. تو پھر اس نے کہا هذا الناموس الذي انزل على موسى، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوتا تھا. بلی تو اس کو اس زمانے میں یہ جو ہے یہ اس نے تائید کی کہ آپ پیغمبر ہیں. تو اس کے بعد جو سطور ہیں، جو خطوط ہیں، یہ دیکھیے. اچھا، اس میں پھر یہ ہے وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً، تو پھر ایک حسرت تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی کٹ گیا، وہی نہیں آئی. حتی حزن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو گئے؟ حزین ہو گئے. فیما بلغنا، یہ حدیث میں پہنچی ہیں. حزنا غدا منہ مرارا، اتنے حزنا غدا منہ مرارا، اتنا حزین ہو گئے کہ انہوں نے فیصلہ کیا کئی دفعہ کہ یتردى من رؤوس شواہق الجبال، کہ وہ پہاڑی کی چوٹیوں پہ چلے جائیں اور وہاں سے اپنے آپ کو گرا دیں. فَكُلَّمَا أَوْفَى بِذِرْوَةِ جَبَلٍ لِكَيْ يُلْقِيَ مِنْهُ نَفْسَهُ، اور وہ جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ گئے پہاڑی کے اوپر، چوٹی پہ چلے گئے کہ وہاں سے خودکشی کر دیں، اپنے آپ کو گرا دیں کہ وہی نہیں آ رہی. اچھا، وہاں پہ جب جاتے تھے تبدى له جبرائیل جو ہے وہاں پہ ظاہر ہو جاتا تھا، کہتا تھا یا محمد انک رسول اللہ حقا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد تو آپ واقعا رسول ہیں. فیسکن بذلک جعشو وتقر نفسه، تو اس مسئلے پر ان کی بے چینی دور ہو جاتی، ان کو سکون آ جاتا کہ میں پیغمبر ہوں. تو پھر وہ کچھ عرصے چلے جاتے، پھر وہ وہی نہیں آتی تھی، پھر وہ خودکشی کے چکر میں وہ پہاڑی پہ چلے جاتے تھے. جی ہاں، یہ بخاری میں موجود ہے. عائشہ سے روایت. استغفر اللہ، جی استغفر ہاں، اللہ. جی ہاں. مزید حکم. اور دوسرا میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ اس نے کہا کہ حضرت عمر جو تھے اور ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ دونوں جو تھے تورات کی طرف یعنی فوق العادہ رجحان رکھتے تھے اور اس کے مطلب قرآن کی طرح تلاوت کرتے تھے اور اس کے حفظ کرنے کی بہت کوشش کرتے تھے. کیا یہ بات درست ہے؟ ہماری کتابوں میں ملتا ہے ایسا؟ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس طرح تو نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کے شبیہ ہے. اچھا، اس کی شبیہ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. المصنف کا اس نے حوالہ دیا تھا، المصنف کا. جی، ہو سکتا ہے مصنف میں ہو، میں نے یہ اس میں دیکھا ہے، میں نے اس روایت کو دیکھا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے. کتاب کیا بولتے ہیں اس کو، کتاب در منصور، سیوطی کی در منصور ہے. وہ در منصور نے کہاں سے لیا مجھے یاد نہیں ہے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. در منصور میں یہ ہے کہ عمر جو تھے یہودیوں کے پاس جاتے تھے مدینے میں، اور وہاں سے ان کی تورات وغیرہ لے کے آتے تھے مسلمانوں میں پڑھنے کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے تھے کہ اس کو پڑھا کرو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بہت اذیت ہوتی تھی عمر کے اس کام سے. تو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو بری طرح سے ڈانٹا تھا اس مسئلے پر. تو یہ کئی کتب ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. مصنف ابی شیبہ میں، ابھی میں نوٹس دیکھ رہا ہوں اپنا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، میں کتابیں دکھاتا ہوں آپ کو. اچھا جی، اچھا، ملاحظہ فرمائیے، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں. مصنف ابن ابی شیبہ دوسرے لائبریری میں، یہ ملاحظہ فرمائیے. اچھا، المصنف لابن ابی شیبہ الکوفی، الجزء السادس، چاپ دار الفکر، چھپی ہے سنت 1429، دار الفکر بیروت لبنان میں. یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، صفحہ نمبر 228. من کرہ النظر فی کتب اہل الکتاب، اہل کتاب کی کتابوں کو پڑھنے کی کراہت. اچھا ہشام عن مجالد عن الشعبی عن جابر، ہشام مجالد سے، مجالد شعبی سے، وہ جابر سے روایت کرتے ہیں. سب رجال اس کے ثقات ہیں اور سب، اللہ آپ کا بھلا کرے، کوئی مشکل نہیں ہے ان میں. اچھا، ان عمر بن الخطاب اتى النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکتاب اصابہ من بعض اہل الکتاب، اس نے اس کو ایک
اہل کتاب کی کتابوں میں سے کچھ کتاب ملی تھی. اغلب جو کتب ہوتے تھے اہل کتاب کے پاس وہ یہود کے ہوتے تھے، اور یہود جو تھے وہ ان کے علماء ہوتے تھے مدینہ میں، مدینہ کے اطراف میں وہ رہتے تھے. اچھا، ان کے کچھ کتابیں لے کے آیا تھا. قال فغضب، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب آیا. وقال امتوہکون فیہا یا ابن الخطاب، متوہک بولتے ہیں احمق کو، توہک صحیح. بولتے ہیں حماقت کو کہ یا تم حماقتیں کر رہے ہو ابن الخطاب، یہ حماقتیں کر رہے ہو. فتکذبوا به، فوالذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لقد جئتکم بہا بیضاء نقیہ، اللہ کی قسم میں نے تو ایک ایسا دین جو بالکل سفید ہے، بیضاء سفید، نقیہ جو بالکل پاک ہے، خالص دین میں لے کے آیا ہوں، اور تم جا کے یہود کی کتابیں لے کے آتے ہو. لو تسألوہم عن شیء فیخبروکم بحق فتکذبوا به او بباطل فتصدقوا به، تم اہل کتاب کی کتابوں کو لے کے آتے ہیں، اس میں سچ بھی ہے جھوٹ بھی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی کتابوں کو تحریف کیا نا. اگر انہوں نے جو سچی بات لائی ہے ان کی کتاب میں، اس کی تکذیب کرو تو گناہ، اگر جھوٹی بات ہے اس کی تصدیق کرو، تحریف کی تصدیق کرو تو پھر بھی گناہ. ٹھیک ہے نا. والذی نفس بیدہ، اللہ کی قسم جس کے جان میں میری ہاتھ ہے، لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا ان یتبعنی، اس اللہ کے ہاتھ میں کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر موسیٰ علیہ السلام آج زندہ ہوتے تو اس کے لیے کوئی جواز ہی نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ میری اتباع کرے. موسیٰ آج بھی زندہ ہوتا نا، موسیٰ علیہ السلام، اس پہ بھی واجب تھی، اس کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا سوائے یہ کہ وہ امتی بن جائے، میری اتباع کرے. اچھا، اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی ایسے روایات ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا، یہ مصنف ہے عبدالرزاق صنعانی کی، جلد نمبر 6، اور یہ مشہور کتاب ہے. اس میں ملاحظہ فرمائی، آپ کو لے کے چلتے ہیں صفحہ نمبر 112 میں. صفحہ نمبر 112 آپ کو دکھا دیں، اس میں بہت ساری روایات لے کے آئے ہیں. یہ صفحہ نمبر 112، یہاں پر حدیث نمبر 10,163، یہ ملاحظہ فرمائیے، 10,163. عبدالرزاق معمر ابن راشد ازدی سے، ایوب سے، ابی قلابہ سے، یہ سب رجال ہیں، رجال بخاری. ان سے روایت ہے ان عمر بن الخطاب مر برجل، عمر بن الخطاب ان کا گزر ہوا ایک ایسے مرد سے، یقرأ کتابا، کہ وہ کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، سمعہ ساعتا، اس نے ایک گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا، ایک ساعت ایک گھنٹہ وہاں بیٹھا رہا، اس کو سنتا رہا. اس کو جب سنا، اس نے عمر کو بہت پسند آیا، اس کی وہ جو کتاب تھا اس کو پسند آیا. فقال للرجل اتکتب من هذا الكتاب، وہ عمر نے کہا کہ یہ کتاب تیرے پاس ہے، اس کا میرے لیے ایک نسخہ بنا دو، اس کا ایک کاپی، اس زمانے میں پرنٹنگ پریس تو نہیں تھا نا، اس کا میرے لیے بھی لکھ دو. تو اس نے کہا نعم، کہا میں لکھ دوں گا. فاشترى ادیما لنفسه ثم جاء به الیہ، عمر جو ہے وہاں سے جا کے اس نے چمڑا خرید کر اس کو دے دیا. فنسخه في بطنه وظهره، اس نے اس چمڑے میں اوپر نیچے، اس زمانے میں چمڑے پہ لکھتے تھے، ہڈی پہ لکھتے تھے، اس پہ اس کے الٹی سائڈ پہ، سیدھی سائڈ پہ، پرلی سائڈ پہ، دونوں سائڈ پہ اس نے وہ ساری کتاب لکھ دی. ثم اتى به النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ کتاب لے کے آئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. فجعل يقرأه علیہ، اور عمر نے شروع کیا ہے وہ کتاب پڑھنا، سنانا کس کو؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. وجعل وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يتلون، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخسار مبارک جو ہے غضب سے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، وہ بہت ناراض ہو رہے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کتاب پڑھتا جا رہا ہے. فضرب رجل من الانصار بیدہ الکتاب، وہاں پہ ایک انصاری تھا، انصار کا کوئی صحابی تھا، اس نے تپڑ مارا کتاب پہ، اس نے مار دیا کتاب پہ ہاتھ سے، بس کرو. اس نے کہا ثقلت کا امک یا ابن الخطاب، تیری ماں تیری عزا پہ بیٹھے، تیری ماں تیری عزا کرے ابن الخطاب. الا ترى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا تو نہیں دیکھ رہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر منزلیہ ہوں، ابھی آج نہیں دیکھ رہا ہوں کہ چہرے کو، وانت تقرأ هذا الكتاب، اور تو بیٹھا ادھر کسی کتاب کو سنا رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عند ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما بعثت فاتحا وخاتما، اللہ نے مجھے فاتح
آغاز کرنے والا بھیجا ہے اور مجھے خاتم بھی بنایا. مجھ سے آغاز، ہدایت کی آغاز مجھ سے ہے، ہدایت کا اختتام بھی مجھ پر ہے. ٹھیک ہے نا. وَأُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ، اور اللہ نے مجھے جوامع الکلم و فواتح دیا ہے. جوامع الکلم وہ جامع کلام، جامع کلام جو الفاظ اس کے مختصر ہو لیکن معانی اس میں بے نہایت ہو، اور اس کے کلام میں ہر قسم کی حکمت ہو. ٹھیک ہے نا. اللہ نے مجھے جوامع الکلام دیا اور مجھے فواتح الکلام دیا، جو سب کلاموں کی چابی ہے، سب حکمتوں کی، سب ہدایتوں کی وہ مفتاح ہے، اس کی کنجی ہے، وہ مجھے عطا کیا. وَاخْتُصِرَ لِيَ الْحَدِيثُ اخْتِصَارًا، اور میری جو بات ہے مختصر ہے، مختصر الفاظ میں بہت سارے معانی ہیں. یعنی تم جو ہے اہل کتاب کی کتابوں کو لے کے یہاں مسلمانوں میں پڑھتے ہو، میں تمہارے درمیان پیغمبر ہوں، معجزات کے ساتھ آیا ہوں، انبیاء کا سردار ہوں، میں واضح سچ، لیکن میری بات نہیں سنتے، تم جا کے یہودیوں کی کتاب پکڑ کے بیٹھے ہو. فلا یہلکنکم المتوہکون، متوہک بولتے ہیں احمقوں کو، احمق لوگوں کو، احمق لوگ آپ کو گمراہ نہ کر دیں. دھیان رکھو، احمق لوگ آپ کو یہ حدیث صحیح ہے، اس کے رجال سب بخاری ہیں. متوہک وہاں پہ کون تھا؟ متوہک کے اشارہ کس کی طرف ہے؟ واضح ہے، عمر کی طرف ہے. اتنا سخت الفاظ سے اس کی مذمت. اچھا، دوسری حدیث عبداللہ ابن ثابت سے روایت ہے، عمر بن الخطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ انی مررت بأخ لی من قریظہ، میں اپنے ایک یہودی بھائی، بنی قریظہ سب یہود کہتے ہیں نا، یہود کہتے ہیں، وہ میرا ایک بھائی یہودی بھائی ہے، میں بنی قریظہ کے ایک بھائی کے پاس گیا تھا. وَكَتَبَ لِي جوامع من التورات، تو اس نے میرے لیے تورات کی ایک جامع کتاب اس نے لکھ دیا، تورات اس نے میرے لیے اسپیشل بنا دیا. افلا اعرضها علیک، کیا میں آپ کو تورات اپنا نہ دکھاؤں؟ فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک، ان کا رخسار کا رنگ بدل گیا کہ بھئی یہ کیا، دیکھیں میں پیغمبر یہاں پہ بیٹھا ہوں، یہ یہودیوں کے پاس سے جا کے وہاں سے کتاب لے کے آتا ہے. فقال عبداللہ، قال عبداللہ وہاں پہ تھا، فقلت مسخ اللہ عقلک، میں نے عمر کو گالی دی، اللہ تیری عقل کو مسخ کر دے، اللہ تیری عقل کو مسخ کر دے، تیرے عقل تباہ ہو جائے. الا ترى ما وجه بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تو نہیں دیکھ رہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی طرف؟ بہرحال میرے عزیزو، قال عمر رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عمر نے کہا کہ نہیں میں تو مسلمان ہوں، میں اللہ میرا رب ہے، پیغمبر، اسلام میرا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی ہیں. فسري عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دوبارہ صحیح ہو گیا، رنگ صحیح ہو، جو عام رنگ ہے نا، آرڈینری معمول کا رنگ ہو گیا. ثم قال، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لو اصبح فیکم موسیٰ ثم اتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اگر آج موسیٰ زندہ ہو، موسیٰ جو کلیم ہے، پیغمبر ہے، اولو العزم میں سے، اگر آج زندہ ہو اور تم اس کی اتباع کرو، مجھے چھوڑ دو، تم گمراہ ہو جاؤ گے. موسیٰ زندہ بھی ہو، اس کی اتباع کرو نا، مجھے چھوڑ کر اس کی، تم گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ اس کی شریعت ہی نسخ ہو چکی. موسیٰ کی شریعت کینسل، ختم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان سب کو کینسل کر دیا انہوں نے. انتم حظی من الامم وانا حظکم من النبیین، تم میرے نصیب ہو امتوں میں سے، اور میں تیرا نصیب ہوں انبیاء میں سے، میں تیرا نبی ہوں، تم میری امت ہو، تمہیں میری اتباع کرنی. ٹھیک ہے بھائی، اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہے.